اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یا علیم یا اللہ وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی عظمتوں اور رفتوں کا صدقہ آج ہم جمعۃ المبارک کی نشست خاص میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور مبارک میں آپ نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ ظلمتوں اور جہالتوں کا دور تھا، اور اس دور میں نمرود کی بادشاہی کا چرچا ہر طرف تھا۔ تقریباً ایک پورا براعظم اس کے زیر سلطنت تھا۔ وہ خود کو خدا کہلوا کر لوگوں سے سجدہ کروایا کرتا تھا۔ جہالت اور کفر ہر طرف دندناتا پھر رہا تھا، اور اس وقت خدا کی خدائی کو لوگوں پر ترس آیا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہر کفر اور شرک کا قلقمہ کر دیا، اور اس نے توحید کے پرچار کا بندوبست اپنے خلیل کے ذریعے فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک نجومی نے نمرود کو یہ شبہ دیا کہ ایک ایسا بچہ تمہاری سلطنت میں پیدا ہوگا جو موسیٰ کے فرعون کی طرح تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ نمرود نے ہنس کر کہا کہ میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد میری سلطنت میں اگر کسی کے ہاں کو بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تمام لوگوں نے اس سے ڈر کر جو ہے وہ اس کے حکم کی تائید کی، اور بہت سے لوگوں کو اس نے بچوں کے قتل کا جو ہے وہ اعلان کر کے ڈرا دھمکا لیا۔ اس کے بعد وہ نجومی آپ کے پاس جو ہے وہ دوبارہ نمرود کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ آج کی رات اس بچے کو مادر شکم میں اس کا وجود جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس نے دوبارہ اعلان کروا دیا کہ آج کی رات کوئی بھی مرد اپنے گھروں میں نہیں رہے گا۔ اس نے سب مردوں کو جنگل میں بھیج دیا، لیکن وہ نمرود کی بادشاہی کا حکم تھا، وہ نمرود کے اپنی حدود تھیں، وہ اس کی اپنی غلط سوچ تھی، وہ اس کے کفر کی دندناہٹ تھی جس کا معیار اور جس کا اختتام یہاں تک تھا، اور وہ رب کائنات کی قدرت کاملہ تھی کہ اس نے اسی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وجود ان کے مادر شکم میں ان کا ظہور جو تھا وہ ہونا قرار پا دیا۔ آپ کی والدہ نے ڈرتے ہوئے یہ 9 ماہ کا عرصہ گزارا اور آپ کی نگہداشت کا بندوبست کرتی رہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی ولادت کا وقت قریب ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایک غار میں پناہ لے لیتی ہیں۔ دنیا کی عام عورتیں جن کو بہت سی دائیاں اور گھر والے نگہداشت و خصوصی توجہ عطا کیا کرتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ بے یار و مددگار ایک غار میں اپنا وہ ولادت کی تکلیف کا مرحلہ پار کرتی ہیں، سوائے رب کے توکل کے، رب کے ساتھ کے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور صرف ایک ہی ممتا کی خواہش ہے کہ میرا بچہ زندہ سلامت دنیا میں آ جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے خود اس تکلیف کو غار میں سہ رہی ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تب بھی آپ کی والدہ نمرود کے خوف سے ڈرتے ہوئے کہ اب اس بچے کو مار نہ دیا جائے، آپ ان کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتی، اور غار میں صرف آپ کو دودھ پلانے کی غرض سے دن میں 2 مرتبہ تشریف لے جاتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا دنیا کا بشر نہیں تھا جو وہاں آپ کی خدمت گزاری کے لیے آتا، اور رب کی قدرت کاملہ یہ تھی جس نے آپ کو وہاں جنگلی جانوروں سے بچایا، غار کی وحشت سے بچایا، خوف سے بچایا، اور وہ بچہ جو عام بچہ ہوتا ہے اس وہ اپنا ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا، ہر قسم کی توجہ اس کو دن میں کتنی مرتبہ ماں باپ کی توجہ اور پیار چاہیے ہوتا ہے، مگر ابراہیم خلیل اللہ رب کے خلیل ہیں، اور آپ کا بچپن بھی رب کے آسرے پر توکل پر گزرا۔ تقریباً 17 برس کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو غار سے باہر لے کر آئیں، کیونکہ آپ یتیم تھے، آپ کے والد کا سایہ نہ تھا۔ آپ کے سرپرست جن کو آپ کا چچا بھی کہا جاتا ہے، آزر نامی شخص کا ذکر روایات میں ملتا ہے، جو کہ ایک بت پرست قوم کا جو ہے وہ شیدا تھا، اور وہ بت اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد آپ کو دیتا ہے کہ آپ اسے فروخت کر لائیں۔ آپ چونکہ ابتدا میں سے ہی پیغمبرانہ صفات کے مالک تھے، آپ ان بتوں کو تو توہین آمیز انداز میں ہاتھ پیر باندھ کر ٹھیلے پر سوار کر کے لوگوں سے کہتے کہ یہ لے لو تمہارے خدا، ساتھ ہی لوگوں کو منطقی انداز میں توحید کی تلقین فرماتے کہ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو خود ہاتھ پیر نہیں لا سکتے، یہ تمہیں کیا نفع دیں گے۔ اس کے بعد جب آپ کی قوم ایک مشہور میلے میں تمام لوگ چلے جاتے ہیں اور علاقے میں کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ موقع مناسب سمجھ کر تمام بتوں کو غصے سے توڑ پھوڑ دیتے ہیں، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا ہاتھ توڑ پھوڑ کر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر آپ تشریف لے آتے ہیں۔ جب لوگ بت خانے میں جاتے ہیں اپنے بتوں کا یہ برا حشر دیکھتے ہیں تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے کہ آخر کون ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا۔ سب کے ذہن اور زبان پر ایک ہی نام گونجتا ہے کہ ابراہیم کے سوا کوئی یہ نہیں کر سکتا، وہی ہمارے بتوں کے خلاف تھا۔
جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا مجھے کیا معلوم، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑا ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا نہ تو یہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے، یہ کیسے یہ سب کر سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا جب یہ ہل نہیں سکتا، جب یہ بول نہیں سکتا، جب یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور اس کے سامنے کسی نے اس کے تمام چیلے بتوں کا یہ حال کیا، یہ ان کو بچا نہیں سکتا، تو یہ بت تمہیں کیا عطا کر سکتا ہے؟ اے عقل کے اندھو ہوش لو اور اس رب کائنات کی پرورش، اس کی پرستش، اس کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابراہیم کے سینے میں جو توحید کا چراغ جل رہا ہے اسے ہم نہیں بجھا سکتے، تو غصے سے آپ کو نمرود کے پیش کیا۔ نمرود نے آپ سے مختلف مذاکرات کی جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ اس نے پوچھا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا رب جسے چاہے زندگی بخشے، جسے چاہے موت عطا کر دے۔ اس نے زندان خانے سے 2 لوگوں کو بلوایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا اور کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا نہیں، ان میں سے کوئی بھی مردہ نہیں تھا، اس لیے تم نے موت کو زندگی نہیں بخشی۔ اس کے بعد اس نے مختلف آزمائشیں اور مختلف باتیں کیں اور آپ نے رب کے وحی کے ذریعے اس کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اور اس جواب پر وہ شیطان صفت انسان کی عقل جو تھی وہ دنگ رہ گئی اور اس نے غصے سے ایک الاؤ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس نے 20 گز اونچی اور 30 گز چوڑی دیوار تعمیر کروا کر اس الاؤ میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے بہت جگہوں سے ایندھن منگوایا گیا اور ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا